یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ چھوڑے مجھے، چھوڑے میرے بلاؤز کو۔ نین تارا اس کا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، ورنہ وہ جنونی انسان تو اس کا بلاؤز ہی پھاڑ دیتا۔ چلو اٹھو اور ابھی میرے بیٹے کو فیڈ کرواؤ، میں کچھ نہیں جانتا۔ ارباز جعفر نے لہو رنگ آنکھوں سے نین تارا کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی، اسے ارباز سے پہلے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ کہنے لگا، چلو جلدی کرو، میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا کر گزرے گا۔ نین تارا کہنے لگی، میرا بازو چھوڑو ارباز، دماغ ٹھیک ہے؟ میں کیسے اس کو فیڈ کروا سکتی ہوں؟ میں کنواری فیضان کو فیڈ نہیں کروا سکتی۔ ارباز کہنے لگا، ایسے کیسے نہیں کروا سکتی؟ جب اپنی بہن کی جگہ لے سکتی ہو، یہاں اپنی بہن کی طرح سہاگ رات کی سیج سجا سکتی ہو، تو میرے بچے کو بھی ماں بن کر فیڈ کروا سکتی ہو۔ جلدی کرو، کھولو اپنے بلاؤز کے بٹن، میں فیضان کو لے کر آ رہا ہوں۔ اسے میرے سامنے تم فیڈ کرواؤ گی اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ اپنی بھوک نہیں مٹاتا۔ یہ سن کر نین تارا کی جان نکلی تھی۔ ایک تو وہ اس سے شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، لیکن اپنے بھانجے کی خاطر اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی تو اس کے آنسو تک خشک نہیں ہوئے تھے، اور ارباز کی باتیں نین تارا کے ہوش اڑا کر رکھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ارباز سے کیسے بات کرے۔ وہ تو ابھی اس رشتے کو ہی ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی، قبول نہیں کر پا رہی تھی جو اچانک اس پر تھوپ دیا گیا تھا۔ اور اس پر ارباز کی باتیں، وہ باہر جا چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں فیضان کو لے کر آیا، جسے نین تارا نے ابھی فیڈر پہ لا کر سلایا تھا۔ وہ فیضان کے کمرے میں ہی لیٹ گئی تھی، سوچ رہی تھی کہ کپڑے تبدیل کر کے اس کے ساتھ ہی سو جائے، کیونکہ شادی تو اس نے اپنے بھانجے کو سنبھالنے کے لیے کی تھی، ارباز کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے نہیں۔ مگر اس افتاد کی کہاں خبر تھی کہ جیسے ہی اسے سلا کر آئے گی، ایک بار پھر وہ جاگ کر رونا شروع ہو جائے گا۔ اسے شروع ہی سے ارباز سے ڈر لگتا تھا، تب سے جب وہ اس کی بڑی بہن روبینہ کا شوہر تھا۔ وہ شروع ہی سے غصے کا بہت تیز تھا، اسی لیے نین تارا تو اس سے بات کرتے ہوئے بھی گھبراتی تھی، اور اب ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن میں پھنس چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ارباز فیضان کو کمرے میں لے کر آیا تو وہ بلک بلک کر رو رہا تھا، اور لا کر اس نے نین تارا کی گود میں اسے بٹھا دیا۔ کہنے لگا، کھولو اپنے بٹن، میرے سامنے تم میرے بچے کو فیڈ کرواؤ گے۔ تم نے کیسے اسے بھوکا سلا دیا؟ نین تارا کا رنگ اڑ کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگا، تم اتارو گی اب یا میں اتاروں؟ یہ کہہ کر اس نے اس کے عروسی لباس سے چولی کے آگے بند ہوئے بٹن کو کھولنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرم ہے یا نہیں آپ میں؟ کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ آپ مجھے چھونا بند کریں۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے وہ ارباز کو خود سے دور رکھے۔ چولی کے سامنے کے بٹن کھل چکے تھے، اس کی رانائیاں اندر سے چھلکنے لگی تھی۔ نین تارا نے فیضان کو بیڈ پر لٹا دیا، وہ رونے لگا۔ وہ اپنا آپ ارباز سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہاری ہمت اتنی کہ تم نے میرے بچے کو بیڈ پر لٹا دیا، اسے رلا رہی ہو۔ تب تک وہ اس کے بلاؤز کے سارے بٹن کھول چکا تھا۔ نین تارا نے بمشکل سے اپنا آپ چھڑوا کے اسے پیچھے دھکا دیا۔ اس کی گوری رنگت اور اس کی رانائیاں دیکھ کر ارباز تو کچھ دیر ششدر سا رہ گیا، لیکن تب تک نین تارا کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ ارباز نے جب اسے کمرے سے بھاگتے دیکھا تو اس کے پیچھے لپکا تھا۔
लेकिन वो दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। बुरी तरह से रो रही थी, अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अरबाज के नाखूनों से उसके सीने पर खरोशें पड़ चुकी थी। वो खौफ के मारे कांप रही थी। जब बुरी तरह से दरवाजा धड़धड़ाया गया, दरवाजा खोलो नैनतारा, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, मेरा बच्चा रो रहा है। जिस तरह से शेर की तरह वो धाड़ा था, नैनतारा की तो जान निकल गई थी। वो दरवाजे के पीछे बनी दीवार के साथ टेक लगाकर बैठकर रोने लगी। जानती थी कि अरबाज उसका क्या हाल करेगा। अभी वो रो रही थी कि अचानक से दरवाजा खुला। उसने लॉक ठीक से तो लगाया था, मगर शायद मुकम्मल लॉक करना भूल चुकी थी। इस बॉडी बिल्डर के सामने ये दरवाजा क्या ही अहमियत रखता था। अरबाज बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। नैनतारा अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाने लगी। क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम शायद मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं हो। मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। नैनतारा डर कर कहने लगी, मुझे शर्म आती है। अरबाज कहने लगा, आज मैं तुम्हारी सारी शर्म उतार कर रख दूंगा। वो उसे बाजू से पकड़कर दोबारा अपने कमरे में लेकर आया और बेड पर पटका था। फैजान उसकी गोद में लिटाकर कहने लगा, फीड करवाओ इसे। जब फिर नैनतारा टस से मस न हुई तो उसने दोनों हाथों से उसके हाथों को ऊपर की जानिब पिन अप किया और खुद फैजान को नैन की धड़कनों के करीब करके उसे। नैनतारा की बहन रुबीना की शादी अरबाज से हुई थी और ये शादी अरबाज की पसंद की थी। उसने रुबीना को किसी शादी के फंक्शन में देखा था और उसे देखकर ही उसका दीवाना हो गया था। लेकिन उसकी मोहब्बत में जुनून का अंसर बहुत ज्यादा था। अव्वल तो वो रुबीना को मायके आने ही नहीं देता था। कभी वो मायके आ भी जाती तो रात को उसे लेने आ जाता, कहता कि रात तुम्हारे बगैर नहीं कटती। नैनतारा मुंह बसूड़ कर कहने लगी, अच्छा ऐसा भी क्या करते हैं आप दोनों रात को जो आपके बगैर उनकी रात नहीं कटती। मासूम शरारत से वो ऐसी बातें बोल जाया करती थी। जब रुबीना मुस्कुराकर उसके सर पर प्यार से चपत मारकर कहने लगी कि छोटी हो और छोटी रहो, चंद सालों बाद जब तुम्हारी शादी हो गई ना, फिर देखना तुम्हारा शौहर भी तुम्हें मायके में कदम रखने नहीं देगा। ये शौहर लोग होते ही ऐसे हैं, नई नई शादी हो जाए तो बीवी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं और धीरे धीरे जब वक्त गुजरता जाए तो वही उन्हें फजूल सामान लगने लगती है। रुबीना वाकयात और हालात आसपास देखकर एक गहरी सांस खारिज कर चुकी थी कि कहीं एक रोज जिस कदर मोहब्बत उससे अरबाज करता है, एक रोज वो बदल ही न जाए। मगर फौरन से वो अपनी बहन की बाहों में बाहें डालकर कहने लगी, अरे अरे, जिस कदर प्यार आपका शौहर आपसे करता है ना, मैं तो कहती हूँ कि 7 जन्मों तक वो सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करेंगे। भला आप जैसी प्यारी सी वाइफ के अलावा उनके वहमो गुमान में कोई और भी आ सकती है क्या? आपको वो नजरअंदाज करने का तो सोच भी नहीं सकते। वो अपनी बहन के गाल पर हाथ फेर कर उससे बोली थी, जब उसकी नजर बेसाख्ता गर्दन पर गई जहां पर लव बाइट का निशान अभी भी मौजूद था। अगले पल कहने लगी, हो देखे, भले मैं छोटी हूं लेकिन ये जिस तरह के निशान आपकी गर्दन पर पड़े हुए हैं ना, देखकर यही लगता है कि ये खड़ूस हर वक्त गुस्से में रहने वाले हमारे अरबाज भाई हैं, बहुत रोमांटिक। ये कहकर वो भागी थी और रुबीना तो बस शर्म के मारे अपनी गर्दन छुपाती रह गई। जब भी नैनतारा रुबीना को देखती तो यही शिकवा करती कि अपने मायके रहने नहीं आती। मैं क्या करूं, अरबाज गुस्से के बहुत तेज हैं, कहते हैं मुझे तुम्हारे मायके में रहना पसंद नहीं। शादी के बाद तो बस शौहर की मर्जी चलती है, लड़की की अपनी मर्जी थोड़ी चलती है। वो नैनतारा को बहुत प्यार से समझा रही थी। रुबीना और नैनतारा बस 2 ही बहनें थी। नैनतारा 6-7 साल छोटी थी। एक बार जिद करने लगी कि आप रात को यहीं रुक जाएं, मैं अरबाज भाई से बात कर लेती हूँ। रुबीना कहने लगी, तुम्हें पता है ना वो गुस्से का कितना तेज है। जब उन्होंने यहाँ आना होता है तो मेरे तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं उनके खाने में खिदमत में कोई कमी ना हो जाए। तुम जानती हो ना मैं अम्मी के साथ मिलकर कितनी चीजें तैयार करती हूँ कि ये ना हो कि तुम उनसे बात करो और उन्हें गुस्सा आ जाए। उनका गुस्सा तो बस नाक पर होता है। बहरहाल नैनतारा का दिल बुझ कर रह गया था। अपनी बहन के साथ वो बहुत अटैच थी, लेकिन शादी के बाद तो जैसे उसकी बहन उसको मैसर ही नहीं आती थी। महीने के बाद आती थी और बस पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता था। बातों में तो पता ही नहीं चलता था। रात को उसका बहनोई आकर उसकी बहन को ले जाता। एक बार रुबीना का फोन आया और उसने अपनी वालदा खालदा बेगम को ये खुशखबरी सुनाई कि वो उम्मीद से है। ये सुनकर खालदा बेगम बहुत खुश हुई थी। कहने की, अम्मी यूं तो घर में हर काम के लिए मुलाजमा है, लेकिन रात रुकने के लिए भी तो कोई तैयार नहीं हो रही। आप नैनतारा से कहें कि अब तो वैसे भी उसके कॉलेज की छुट्टियां हैं, कुछ दिन मेरे पास आकर रह ले।
नैन तारा अपनी बहन के घर रहने चली गई। एक बार उसकी अलमारी सेट कर रही थी तो उसके कपड़े देखकर कहने लगी, आप ही, आपकी बड़ी के जोड़े तो बहुत अच्छे हैं। रुबीना कहने लगी, हाँ अगर तुम्हें पसंद है तो पहन लो। कहने लगी, सच्ची मैं पहन लूं? आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? कहने लगी, नहीं, मुझे भला क्यों एतराज होगा। नैन तारा ने अपनी बहन रुबीना का एक बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई वाला जोड़ा पहन लिया। रुबीना कहने लगी, नैन तारा तुम्हारे भाई आने वाले हैं, ऐसा करो ताज़ी रोटी बना दो, वो गरम गरम रोटी ही पसंद करते हैं। मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बताकर मेरी जान अजाब में डाल दी, वरना ये छोटे मोटे काम मैं खुद कर लेती थी। नैन तारा कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। वो रोटी बना रही थी और अरबाज खुद ही दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने किचन था। नैन तारा की इसकी जानिब पेट थी, कपड़े उसने रुबीना के पहन रखे थे, इसीलिए वो धीरे धीरे चलता हुआ अरबाज किचन में आ गया और पीछे से ही नैन तारा को अपने हिसार में लेकर उसकी गर्दन पर हल्का सा दांत काटा। नैन तारा की तो जैसे जान निकली, कहने की, ये क्या कर रहे हैं? नैन तारा की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह से पीछे हटा था। जब नैन तारा ने पलटकर देखा, वो तो अपनी जगह शर्मिंदा होकर रह गया। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुमने रुबीना के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उसे बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी के कपड़े पहने तो देखना क्या करता हूं तुम्हारा हाथ, बदतमीज लड़की। नैन तारा बुरी तरह से डर गई थी। इसके बाद से तो नैन तारा को अरबाज से बहुत डर लगता था। वो जल्दी वापस अपने घर चली गई और जब भी अरबाज आता तो डर कर अपने कमरे में बंद हो जाती थी। उसने रुबीना से भी कभी कुछ नहीं कहा, न कुछ बताया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रुबीना की जब डिलीवरी हुई तो सी सेक्शन से हुई और ऑपरेशन के दौरान लेडी डॉक्टर ने केमिकल से भरी हुई रुई अनजाने में उसके पेट पर ही रखी रहने दी और उसके स्टिचेस लगा दिए। जब रुबीना ने बेटे को जन्म दिया, 2 दिन बाद घर गई तो उसको हल्का हल्का अपने स्टिचेस में दर्द महसूस होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो दर्द बढ़ने लगा। कभी कभी इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता कि वो तड़पने लगती। अरबाज उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन वो लेडी डॉक्टर जैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड कर चुकी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहती थी कि गलती उसकी है, इसीलिए उसे मामूली सा पेन किलर देकर वापस घर भेज देती थी। 1.5 महीने बाद उसका इन्फेक्शन इस कदर बढ़ गया कि दर्द के मारे जान से ही हाथ धो बैठी। अरबाज को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया था जब डॉक्टर ने यह बताया कि आपकी बीवी मर चुकी है। वो कहने लगा, आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है, वो कैसे मर सकती है? उसको सिर्फ दर्द था। कई बार लेडी डॉक्टर ने उसे पेन किलर लगाया था, वो ठीक हो जाती थी। डॉक्टर कहने लगा, उनके अंदर ऑपरेशन के ही दौरान डॉक्टर की ही नाअहली से कुछ रह गया था और इसी वजह से उनका इन्फेक्शन बढ़ गया। अगर आप वक्त पर किसी और अच्छी डॉक्टर को दिखाते तो आपको सच बता देती तो शायद आपकी बीवी बच जाती। यह सुनकर अरबाज ने उस लेडी डॉक्टर को बहुत बातें सुनाई थी, बहुत बुरा भला कहा था, शोर मचाया था, लेकिन इस सब का फायदा उसे क्या हो सकता था, क्योंकि रुबीना तो मर चुकी थी। वो फूट फूट कर रोया था, किसी छोटे बच्चे की तरह से रो रहा था। उसका बेटा नानी की गोद में रो रहा था। कभी खालदा बेगम उसे बहलाने की कोशिश करती तो कभी नैन तारा छोटे से फैजान को गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश करती थी। वो खुद भी इतनी बड़ी नहीं थी, बस 11वीं जमात में थी, लेकिन फैजान तो मुंह में जबान नहीं डाल रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। चंद दिन तो अरबाज को भी कोई होश नहीं रही। वो भी अपने घर नहीं गया था, कहता था घर जाता हूं तो काट खाने को दौड़ता है। वैसे भी उसके वालिदैन हयात नहीं थे, पहले चचा के साथ रहता था, शादी हुई तो अपना अलग घर ले लिया, लेकिन अब तन्हा घर में रहते हुए उसे खौफ महसूस होता था। कभी लगता था कि रुबीना के हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं, और वो रुबीना रुबीना कहते हुए कमरों के दरवाजे खोल कर देखने लगता था। जब वो अरबाज को कहीं भी नजर नहीं आती तो रोने लगता था। बहरहाल 1 महीना गुजर गया था। वो अपनी फैक्ट्री जाने लगा, रोजाना खालदा बेगम के घर आता, थोड़ी देर फैजान से प्यार करता और चला जाता। फैजान अब नैन तारा का कुछ आदी होने लगा था, हालांकि वो ज्यादा नहीं संभालती थी, बहुत जल्दी तंग आ जाती थी। उसे अपनी वालदा के हवाले कर देती थी, कहती थी ये बहुत तंग करता है अम्मा, रात को ये सोता नहीं है, मुझे इसलिए लेकर इसे टहलना पड़ता है और सुबह मैंने कॉलेज भी जाना होता है। ज्यादातर उसे खालदा बेगम ही संभालती थी, लेकिन वो भी बूढ़ी थी, इसीलिए बहुत जल्दी थक जाती थी। एक बार उन्होंने अरबाज से बात करने का फैसला किया। वो फैजान को गोद में बिठाए प्यार कर रहा था। जब खालदा बेगम ने कहा कि बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, नैन तारा कॉलेज में पढ़ती है, फैजान को संभालना हम दोनों के बस की बात नहीं, तुम्हें चाहिए कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें चाहिए कि तुम दूसरी शादी कर लो। खालदा बेगम ने नजरें चुराते हुए ये बात कही थी कि कहीं दामाद को बुरी न लग जाए, क्योंकि वो गुस्से का बहुत तेज और मूडी था।
کہنے لگا تو آپ کو میرا بچہ بوجھ لگنے لگا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی میرا یہ مقصد نہیں تھا، میری اپنی سگی بیٹی کا بچہ ہے، میں نانی ہوں اس کی۔ وہ کہنے لگا اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ جتاتی نہیں۔ کہنے لگی بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے اب بچہ سنبھالا نہیں جاتا، مجھے بھی تو بیٹی کا اتنا بڑا صدمہ ملا ہے، مجھے تو لگتا ہے جیسے میں بھی مر جاؤں گی۔ بس میری کوشش ہے کہ جلد از جلد نین تارا کی شادی کر دوں، وہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میں بھی سکون سے مر سکوں، میرا تو گھر ہی ویران ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے آنسو صاف کیے تھے۔ ارباز کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا کہ انہیں اپنی بیٹی کی پرواہ تھی، اس کے بیٹی کی نہیں۔ کبھی اس کی گود میں لیٹے ہوئے فیضان نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ بچوں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، چپ کیسے کروایا جاتا ہے، ارباز کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر چپ کروانے لگا۔ ارے بچے چپ ہو جا۔ ایک دم سے اس کا چہرہ زاد ہونے لگا تھا، جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ آنٹی آنٹی پلیز دیکھیں نا یہ کیوں رو رہا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ وہ روبینہ بھی ایسے روئی تھی جب وہ مرنے والی تھی، وہ بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ دیکھیں کہیں یہ بھی تو، اس سے بھی تو کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک دم سے ہذیانی ہو کر وہ سب کچھ بولے جا رہا تھا اور خالدہ بیگم تو ہڑبڑا سی گئی۔ تبھی کمرے سے نین تارا نکل کر آئی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہیں ارباز بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اسے صرف بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ میرے بھانجے کو کچھ ہو۔ وہ اسے سینے سے لگا کر ٹہلنے لگی۔ وہ فوراً سے چپ ہو چکا تھا۔ خالدہ بیگم کہنے لگی یہ ڈبے کا دودھ پیتا ہے نا، اسی لیے جب بعض دفعہ ہضم کرنے میں مشکل ہو تو اس کے پیٹ میں تھوڑا سا درد اٹھتا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نین تارا کو اپنے بچے کے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ سوچنے لگا۔ آپ کو نین تارا کی شادی کی فکر ہے اور مجھے اپنے بیٹے کی۔ ایسا کریں نین تارا کی شادی مجھ سے کر دیں، آپ کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور میرے بیٹے کو ماں بھی مل جائے گی۔ ویسے بھی وہ اچھا خاصا کماتا تھا، اچھا گھر تھا۔ خالدہ بیگم سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں چند دنوں میں بتاتی ہوں۔ لیکن جب نین تارا سے بات کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا کہ وہ ارباز سے شادی نہیں کرے گی۔ خالدہ بیگم کہنے لگی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اچھا خاصا کماتا ہے، پھر تمہارے بھانجے پہ کوئی سوتیلی ماں آئے گی تو پتہ نہیں کیا سلوک کرے گی، تم ہوگی تو ظاہر ہے تم اسے پیار سے پالو گی۔ وہ کہنے لگی امی مجھے شادی نہیں کرنی، میں بھی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتی، مجھے ابھی پڑھنا ہے اور یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں اسے نہیں سنبھال سکتی۔ نین تارا کا مزاج اور تھا، ظاہری سی بات ہے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئی تھی اور ہونے والے شوہر کو لے کر اس نے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ارباز تو کہیں سے بھی اس کا آئیڈیل نہیں تھا، اسے تو ارباز جیسے لوگ ہی بالکل پسند نہیں تھے۔ بھلا وہ پہلے سے شادی شدہ شخص سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ بھلے ہی وہ اس کی بہن کا شوہر تھا، مگر تھا تو شادی شدہ۔ خالدہ بیگم کی ان دنوں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے بیٹی کو مجبور کرنے لگی۔ کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پیچھے سے تمہارا کیا ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ اپنے جیتے جی تمہاری شادی کہیں کر جاؤں۔ لیکن نین تارا نہیں مان رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی خالدہ بیگم کے سینے میں درد ہوا۔ نین تارا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک فیضان اسے پریشان کرتا تھا، دوسرا اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس نے رات کے 3 بجے ارباز کو فون کیا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ آ جائیں۔ وہ بھی جلدی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آیا تھا۔ خالدہ بیگم کو اسپتال لے کر گیا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہتے نہ تو ان کا آپریشن ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کے بچنے کے زیادہ چانسز ہیں، اسی لیے خالدہ بیگم کے مجبور کرنے پر نین تارا نے ارباز سے نکاح کر لیا، لیکن وہ اپنے گھر پر ہی تھی۔ 2 دن کے بعد خالدہ بیگم کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ تو دوہرے صدمے سے گزر رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن جیسے ہی خالدہ بیگم کی تدفین ہوئی تو ارباز اسے کہنے لگا تم میرے گھر چلو۔ وہ ارباز کے گھر پہنچی تھی، اسے لگا تھا ارباز اس کا احساس کرے گا، لیکن ارباز اسے کہنے لگا کمرے میں ایک عروسی لباس پڑا ہے، تمہاری بہن کا، اسے پہن کر تیار ہو جا۔ یہ سن کر تو نین تارا کو حیرت ہوئی تھی، اس کی ماں کو مرے ہوئے بس 2 دن ہی تو ہوئے تھے، بہن کو مرے ہوئے 1 مہینہ گزرا تھا، اور ارباز اسے کہہ رہا تھا کہ وہ دلہن بن کر تیار ہو جائے۔ کہنے لگی ارباز بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دانت کچکچاتے ہوئے کہنے لگا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، تمہاری تو پہلے ہی مجھ پر نیت خراب تھی، تبھی روبینہ کے کپڑے پہنتی تھی، تمہیں شوق تھا نا روبینہ کی جگہ پر آنے کا، اس کے کپڑے پہننے کا، اس کی اترن پہننے کا، تو آج اپنا یہ شوق پورا کرو، جاؤ جا کر اس کا روسی لباس پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ بے حد غصے میں تھا، لگ رہا تھا کہ اگر وہ تیار نہیں ہوگی تو نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ نین تارا بری طرح سے ڈر گئی تھی، جلدی سے کمرے میں چلی گئی اور عروسی لباس بھی پہن لیا۔ تیار کیا ہونا تھا، بس ہلکا پھلکا میک اپ کیا، وہ بھی روتے ہوئے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیونکہ وہ بہت بڑی تو نہیں تھی،
نہ ہی اتنی سمجھدار تھی، دلہن بن کر بیٹھی، لیکن فیضان کے رونے کی آواز آنے لگی تو جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ دیکھا تو اسے کہیں بھی ارباز نظر نہیں آیا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی، اس کا فیڈر تیار کیا اور فیضان کے کمرے میں آ گئی۔ اسے فیڈر پلا کر وہی اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ جب رات کے کسی پہر ارباز نے اسے بازو سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑا تھا اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا، بتاؤ مجھے، کہیں تم نے تو میری بیوی کو نہیں مارا؟ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، تمہیں شاید ہماری محبت سے جلن تھی۔ میں نے سنا تھا تمہیں اپنی بہن سے باتیں کرتے ہوئے، تم کہہ رہی تھی آپ ہی دعا کریں میرا شوہر بھی ارباز جیسا ہو۔ بتاؤ، تم مجھے دیکھ کر آہیں بھرتی تھی؟ نین تارا نے تو یوں ہی یہ بات روبینہ سے ایک بار کہہ دی تھی، کیونکہ وہ دیکھتی تھی کہ ارباز اس کا بہت خیال رکھتا تھا، تو اس نے بھی کہہ دیا کہ آپ ہی دعا کریں کہ میرا شوہر بھی ارباز بھائی جیسا ہو۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ارباز ہی اس کا شوہر بن جائے گا اور اس پر شک بھی کرے گا۔ پھر کہنے لگا، میری بیوی بننے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ میری بیوی بننے کے ساتھ ساتھ تم میرے بیٹے کی ماں بھی بنو گی، بالکل ویسے ہی جیسے روبینہ بنی تھی۔ تم اسے اپنی فیڈ کرواؤ گی اور میرے سامنے کرواؤ گی۔ یہ سن کر تو نین تارا کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگی، میں کنواری ہوں، میں کیسے فیضان کو فیڈ کروا سکتی؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے اس قسم کی باتیں نہ کریں، مجھے بری لگتی ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں کروں؟ جب تم اپنی بہن کی جگہ پر بیٹھ سکتی ہو، اس کے کپڑے پہن کر دلہن بن سکتی ہو، تو میرے بچے کی ماں بھی بن سکتی ہو۔ میرا بچہ بھوکا نہیں رہے گا، وہ تم سے اپنی بھوک مٹائے گا، وہ بھی اپنی بھوک مٹائے گا اور میں بھی۔ وہ اس کے بٹن کھولنے لگا، لیکن تبھی نین تارا اپنا آپ چھڑوا کر بھاگ گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں جا کر دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی، لیکن وہ دروازے کا لاک شاید چابی سے کھول چکا تھا۔ جیسے ہی اندر آیا تو نین تارا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگا، تمہاری ساری شرم میں آج ہی ختم کر دوں گا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر دھکا دے کر لٹا دیا۔ فیضان ابھی بھی رو رہا تھا۔ کہنے لگا، خود اسے فیڈ کرواؤ گی یا میں کرواؤں؟ وہ بیچاری بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے فیضان کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن بہت شرم محسوس کر رہی تھی۔ بیڈ پر رکھا لحاف اس نے خود پر ڈال لیا، لیکن فیضان جب فیڈ کرنے لگا وہ بری طرح سے گھبرا گئی، ڈر گئی تھی۔ وہ عجیب سی کیفیت سے دو چار تھی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بول رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جب اس نے دیکھا کہ ارباز کھڑا ہو کر الماری کے پاس گیا ہے۔ الماری کا دوسرا پٹ زور سے کھول کر اس نے ایک کین نکالا تھا جس پر بیئر لکھا ہوا تھا۔ وہ کین کھول کر وہ 2 گھونٹ میں پی کر خالی کر کے زمین پر پٹک چکا تھا۔ نین تارا کی تو جان نکلی تھی۔ کہنے لگا، جلدی اس کی بھوک مٹاؤ، پھر تمہاری سہاگ رات بھی میں رنگین بناتا ہوں۔ اس کے بعد تم میری بھوک مٹاؤ گی۔ جب تک میں سیراب نہ ہو جاؤں میں تمہاری جان نہیں بخشوں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری بیوی کی جگہ لینے کا؟ اب شدتیں بھی برداشت کرو جو وہ برداشت کرتی تھی، بلکہ وہ تو میری محبت تھی نا، لیکن تم اس کی اترن پہننے والی اور میری ضد کو پورا کرنے کا سامان بنو گی۔ روبینہ سے تو میں محبت سے پیش آتا تھا کیونکہ وہ میری محبت تھی، لیکن تم صرف میرے جنون کا نشانہ بنو گی، میری ضد کو تسکین پہنچاؤ گی۔ فیضان سو چکا تھا۔ بڑی آہستگی سے ارباز نے نین تارا کو گود سے فیضان کو پکڑا اور اس کے کاٹ پر جا کر لٹا دیا۔ اب وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک دم ارباز نے جھٹکے سے لحاف پیچھے کیا تھا اور شراب کے نشے میں اس پر گرا تھا۔ وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا، اس کے بچے کچے کپڑوں کو اتار کے کوشش کر رہا تھا۔ وہ بار بار پلیز چھوڑ دیں مجھے، پلیز مجھے درد ہو رہا ہے، یہ کہتی رہی، لیکن وہ جیسے شراب کے نشے میں پاگل ہو چکا تھا۔ اپنا جنون اس کے وجود پر اتار رہا تھا، اور جب نشہ بہت زیادہ غالب ہو گیا تو کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ باقی کی رات کمرے میں نین تارا کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ وہ روتی رہی، اسے ارباز پر بےتحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں بہت غلط سوچ رہا تھا۔ اس نے تو کبھی روبینہ کی جگہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جانے کب اسے نیند آئی تھی۔ صبح فیضان کے رونے کی آواز پر بمشکل اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولی تھی۔ خود بھی ابھی تک سسکیاں ہی لے رہی تھی۔ فیضان کو کمرے سے باہر لے گئی کیونکہ ارباز بے سد سو رہا تھا۔ کچن میں آ کر فیضان کو فیڈر بنا کر دیا اور رونے لگی۔ پھر اسے بیڈ پر لٹا کر سلا دیا۔ الماری سے اپنی بہن کے کپڑے نکالے، روتے ہوئے نہا کر پہنے تھے۔ کمرے سے باہر آ گئی، لاؤنج میں بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ ماں تھی اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات کر لیتے۔ ایک روبینہ تھی، وہ بھی دنیا سے جا چکی تھی۔ ماں کا ساتھ بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں ارباز کبھی اس کے ساتھ ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں، یہ ہمیشہ اسے جنون کا نشہ بنائے گا۔
नाश्ता तक उसने नहीं किया था, वहीं सोफे पर बैठे बैठे कुशन रखकर उस पर सर रखकर सो चुकी थी। उसकी जब आंख खुली तो बाहर की डोर बेल बज रही थी। वो उठकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर मुलाजमा थी। उसे देखकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी बहन का तो इंतकाल हो गया था ना? वो कहने लगी, हाँ, लेकिन 2 दिन पहले मेरा निकाह मेरी ही बहनोई से हो गया। मैं अपने भांजे को पालने के लिए इस घर में आई हूँ, तुम अपना काम करो। नयनतारा ने बस मुख्तसर सा जवाब दिया। मुलाजमा अपना काम करने लगी। चुपचाप नाश्ता किया, मुलाजमा को भी नाश्ता दिया। मुलाजमा भी सफाई करके जा चुकी थी। जब वो कमरे में आई तो फैजान उठ चुका था। उसने फैजान को पकड़ा और कमरे से बाहर आ गई। दोपहर के 2 बजे अरबाज की आंख खुली। अपने आप को बिना शर्ट के बेड पर सोते हुए देखा तो कुछ हैरान हुआ। गुज़िश्ता रात याद नहीं आ रही थी, लेकिन जब कांच की टूटी हुई चूड़ियां बेड पर देखी तो सब याद आने लगा कि उसने शराब के नशे में नयनतारा के साथ क्या किया था। अपने आप पर अफसोस हुआ। रात को बेतहाशा गुस्से में था और ऐसा दौरा उसे तब पड़ रहा था जब से रुबीना का इंतकाल हुआ था। उसे इतना शदीद गुस्सा आता था कि वो चीज़ें उठा उठा कर फेंकता था, लेकिन जैसे ही उसका जुनून खत्म होता तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। अभी भी नॉर्मल हो चुका था। कमरे से बाहर आया तो उसे देखकर नयनतारा बुरी तरह से डर गई। उसके पास आकर बैठा तो वो कांप कर रह गई। वो फौरन सोफे से उठी थी। अरबाज की आंखें अभी भी सुर्ख हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को नशे में थी। नैन बिलक बिलक कर तो अंदर रोने लगी। पीछे हटकर कहने लगी, प्लीज मुझे कुछ मत कीजिएगा, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने आप ही की जगह नहीं ली, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आप पर बुरी नजर भी नहीं रखी। रात को वो जो इल्जाम उस पर लगा रहा था वो भी सहम कर बगैर उसके पूछे ही बोले जा रही थी। और अरबाज उसकी जानिब बढ़कर बोला, प्लीज डरो मत, मेरी बात तो सुनो। अरबाज को बेतहाशा शर्मिंदगी हो रही थी। अरबाज कहने लगा, आई एम सॉरी, रात को जो कुछ हुआ मैं होश में नहीं था, मुझे माफ कर देना। ये अक्सर उसका रवैया बदला हुआ था। नयनतारा को समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या कहना चाहिए। बहरहाल अरबाज उठकर कमरे में चला गया। नहा धोकर कपड़े तब्दील करके बिना नाश्ता किए अपनी फैक्ट्री चला गया। रात को जब वापस आया तो फैजान को गोद में ले लिया, उसे प्यार करने लगा। फिर उसे अपने कमरे में ले गया। साइड टेबल की दराज से रुबीना की तस्वीर निकाली और फैजान को दिखाने लगा। ये तुम्हारी मम्मा है, तुमसे बहुत प्यार करती थी और मुझसे भी बहुत प्यार करती थी। मैं भी तुम्हारी मम्मा से बहुत प्यार करता था, लेकिन देखो वो हम दोनों को छोड़कर चली गई। रुबीना की बातें याद आते ही अरबाज की आंखों से आंसू बहने लगे। नयनतारा डरते डरते कमरे में आई थी। कहने लगी, आप खाना खाएंगे क्या? मैं खाना गर्म कर दूं? वो कहने लगा, नहीं मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। वो दरवाजा बंद करके चली गई। चुपचाप खाना खाया और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। अपनी उंगलियां चटखाने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ लेटना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए। कुछ ही देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला। अरबाज फैजान को गोद में लिए कमरे में दाखिल हुआ। फिर उसे चुपचाप नयनतारा की गोद में डाल दिया और कहने लगा, तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा मेरी साथ से तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे। ये कहकर वो जा चुका था। नयनतारा ने सुकून का सांस लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अरबाज को यह जुनून चंद रोज बाद फिर से सवार हो जाएगा। घर पर आया तो उसे लगा जैसे रुबीना किचन में काम कर रही है, क्योंकि नयनतारा के अपने कपड़े तो थे नहीं, इसीलिए उसने रुबीना का ही सूट पहन रखा था। उसी के कपड़े पहन रखे थे और जो जोड़ा उसने पहना था अरबाज ने बड़ी मोहब्बत से यह रुबीना को ला कर दिया था, इसीलिए वो किचन में आ गया। कहने लगा, रुबीना तुम वापस आ गई। वो उसी ट्रांस में जा चुका था, लेकिन जब पलट कर नयनतारा ने उसकी तरफ देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। कहने लगा, फिर से तुमने मेरी बीवी के कपड़े पहने? तुम होती कौन हो मेरी बीवी के कपड़े पहनने वाली? नयनतारा उसकी सुर्ख होती आंखों को देख कर डर गई। जल्दी से रोटी हॉट पॉट में रखी किचन से बाहर जाने लगी, लेकिन उसका बाजू पकड़ चुका था। उसके कपड़े उसने 1 मिनट में फाड़ कर रख दिए। कहने लगा, तुमने किससे पूछकर मेरी बीवी के कपड़े पहने हैं? सामने शेल्फ पर बड़ी तेज धार वाली छुरी रखी थी। वो सलाद काट कर फारिग हुई थी, फिर रोटियां बना रही थी। वो छुरी अब अरबाज के हाथ में थी। वो छुरी उसने अपने हाथ में पकड़ी और नयनतारा के गले के नीचे हिस्से पर उसकी नोक रख दी। कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे चोट लग जाएगी। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के कपड़े पहनने की? तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें उसकी जगह दे दूंगा? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ अजियत दूंगा। ये कहकर उसने नयनतारा के दिल के मकाम पर छुरी से रुबीना लिखा था। जैसे ही वो रोने बिलखने लगी तो उसका गला अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। कहने लगा, अगर तुमने मुझे लिखने नहीं दिया तो मैं तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें मार डालूंगा। उसके जुनून को देखकर यही लग रहा था वो सचमुच नयनतारा को जान से मार डालेगा।
چھری کی تیز دھار نوک سے اس کے دل کے مقام پر روبینہ لکھ چکا تھا اور پھر اپنے ہونٹ روبینہ کے نام پر رکھ دیے۔ نین تارا روئے جا رہی تھی لیکن وہ جنون میں آ چکا تھا۔ اسے گود میں بھرتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ فیضان اپنے جھولے میں باہر لاؤنج میں رو رہا تھا لیکن ارباز کو پرواہ تک نہیں تھی۔ وہ اس وقت نین تارا پر اپنا جنون نچھاور کر رہا تھا۔ کئی جگہ جسم پر اس کے دانتوں کے نشان تھے۔ وہ رو رہی تھی کہ بچہ رو رہا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ لیکن پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اسے نہ اپنے بچے کے رونے کی پرواہ تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ وہ بس اپنے جنون کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ لیکن جیسے اس کا جنون ختم ہوا تب اسے ہوش آئی۔ فیضان رو رو کر بے حال ہو چکا تھا۔ نین تارا نے اسے خود سے پیچھے کیا، وہ خود بھی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھاگتی دوڑتی کمرے سے باہر گئی۔ پورا وجود درد سے چور تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے وجود کے کس حصے پر اسے سب سے زیادہ درد ہو رہا ہے۔ بھاگ کر وہ دوسرے کمرے میں جا کر کنڈی لگانا چاہتی تھی لیکن فیضان کو روتا دیکھ کر اسے اس معصوم پر بھی رحم آیا جس قدر جنونی ارباز ہو چکا تھا۔ بچے کو روتا دیکھ کر نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہی کرتا۔ وہ فیضان کی طرف بڑھی، فیضان کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ اسے پکڑ کر وہ دوسرے کمرے میں آ چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تاکہ ارباز نہ آ سکے۔ گود میں آ کر فیضان چپ ہوا تھا اور بھوکا ہی سو گیا۔ اسے واش روم میں جا کر شاور کھولا تھا۔ روتی رہی اور اپنے وجود سے اس شخص کا لمس مٹانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے تو خون سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ گھر میں جب اس نے کچن میں نیا نیا کھانا بنانا سیکھنا شروع کیا تھا تو اکثر پیاز ٹماٹر کاٹتے اس کی انگلی پر چھری سے چھوٹی سی کھروچ لگ جاتی تھی اور وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ ذرا سا درد بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور اب جو درد اسے مل رہا تھا، نہاتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے دل کے مقام پر دیکھا تو مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس بہن کو وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی اس کا نام اس کے سینے کے مقام پر لکھا ہوا تھا اور ابھی بھی اس میں سے خون رس رہا تھا۔ ارباز کا خوف اس پر مسلط ہو چکا تھا جو شاید اس پر رحم کھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو سویا ہوا فیضان سسکیاں بھر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی، اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ کمرہ کھولنے سے اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ارباز اندر نہ آ جائے۔ جیسے اس نے فیضان کو اپنے سینے سے لگایا وہ کسی معصوم بچے کی طرح منہ کھول کر گویا ماں کی محبت اور غذا تلاش کرنے لگا۔ یہ بچوں کا فطری عمل ہوتا ہے۔ شاید وہ نین تارا کو ہی اپنی ماں سمجھ چکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے نین تارا نے ایک نظر فیضان کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنی قمیص کو اوپر کر دیا۔ وہ یہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی مگر فیضان کی خاطر اس نے ایک بار پھر اسے فیڈ کروانا شروع کر دیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے وجود میں ابھی کسی بچے کی غذا نہیں رکھی گئی۔ وہ اسے فیڈ کرنے لگا تھا۔ اس وقت پہلی بار اس نے یہ دعا کی کہ کاش سچ مچ اس کی ماں بن جائے اور فیضان بھوک سے مٹا سکے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے تھے۔ پورا وجود درد سے چور تھا اور کمرے میں کوئی پین کلر بھی موجود نہیں تھی۔ فیضان بھی ایسے ہی سو چکا تھا اور وہ بھی اسی حالت میں آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ کتنے گھنٹے سوتی رہی اس سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ رات کے 1:45 بجے سے بلند آواز رونے کی آوازیں آئی تھیں۔ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو 1:45 بج رہے تھے۔ فیضان بھی سو رہا تھا۔ اپنے کپڑے درست کر کے اٹھی تو آواز ارباز کی تھی، مگر وہ کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ دروازہ کھول کر جائے اور دیکھے، مگر اس جنون شخص سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ارباز کی حالت کچھ اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ شاید یہ روبینہ کی موت کا صدمہ تھا کہ اسے یوں دورے پڑ رہے تھے۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی تھی۔ سامنے لاؤنج میں زمین پر بیٹھ کر اپنے بال نوچ نوچ کر ارباز رو رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا، کیوں کیا میں نے؟ کیا ہو جاتا ہے مجھے غصے سے؟ اس نے وہی چھری اٹھا رکھی تھی اور اپنی کلائی پر بلا وجہ ہی کٹ لگایا جا رہا تھا۔ خود کو اذیت دے رہا تھا۔ جب روبینہ نے یہ دیکھا تو گھبرا گئی، کہیں وہ اپنی نس کاٹ لیتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اکیلی معصوم لڑکی اس وقت اسے کہاں ہاسپٹل لے کر جاتی؟ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی اور بولی، آپ کیا کر رہے ہیں ارباز؟ آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ ڈر کر دور کھڑے ہو کر بولی تھی کہ اگر وہ دوبارہ اس کی طرف بھاگ کر آئے تو وہ دروازہ لاک کر کے اندر بھی جا سکے، مگر ارباز اسے دیکھ کر رونے لگا۔ چاقو ایک طرف پھینک چکا تھا، اس کے دونوں بازوؤں پر زخم کے نشان تھے۔ کہنے لگا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، مجھے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں تمہارے ساتھ ایسا کرتا ہوں۔ اس روز تمہیں نشے میں تھا مگر آج تو نہیں، پھر میں نے کیوں کیا؟ مجھے لگتا ہے جیسے
میرا دماغ میرے کنٹرول میں نہیں رہا۔ وہ رو کر اسے ہی سب کچھ کہہ رہا تھا۔ چپ چاپ اس کی بات سن رہی تھی۔ آگے بڑھی اور چاقو کو کچن میں چھپا کر رکھا۔ کہنے لگی پلیز اٹھیں، کمرے میں جائیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا اور فیضان کا کیا ہوگا؟ میری ماں مجھے آپ کے حوالے کر کے گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا میرے نصیب میں کیا لکھا ہے اور میری موت شاید آپ ہی کے ہاتھوں میں لکھی ہو، لیکن مجھے اپنی بہن کی آخری نشانی کی فکر۔ پتہ نہیں مجھے کچھ ہو گیا تو فیضان کا کیا ہوگا؟ ارباز اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ اس سے اس وقت بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ ارباز کے دونوں بازو خون سے بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ چلتا وہ اس کے سامنے آیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اذیت تو نہیں دینا چاہتا تھا، میں تو روبینہ کے علاوہ کسی اور کے قریب جانے کا سوچنا بھی نہیں چاہتا، مگر پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر روبینہ کے لکھے نام کے مقام پر گئی، جہاں سے ابھی بھی خون رسنے کی وجہ سے قمیص کا رنگ بدل چکا تھا۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں نے تمہیں اذیت دی ہے نا، اس کے بدلے میں نے اپنے پورے بازو چھلی کر دیا، دیکھو میں نے خود کو بھی زخمی کیا ہے۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح بولے جا رہا تھا اور ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرتا کمرے میں جا کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی بلکہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ فیضان کے لیے فیڈر بنا کر اسے پلا رہی تھی اور پھر سوچ رہی تھی۔ اگلی صبح ارباز بستر پر پڑا تھا، بخار میں تپ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی، اس کے بازو پر جمع ہوا خون صاف کر کے پٹیاں کرنے لگی، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا اور پھر دوا دے کر سلا چکی تھی۔ اسے اپنی ایک دوست کا خیال آیا جس کے والد سائیکالوجسٹ تھے۔ اسے اپنی دوست کو اس کے بارے میں مکمل بات بتائی تو وہ کہنے لگی میں اپنے والد سے ذکر کروں گی اور پھر جو انہوں نے کہا تمہیں بتاؤں گی۔ وہ فون بند کر چکی تھی جب فیضان پھر سے رونے لگا۔ وہ فیڈر پلا رہی تھی مگر وہ تو بار بار اس کے سینے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پہلے سے سمجھدار ہو چکا تھا، جیسے ایک ماں کے وجود سے غذا چاہتا ہو۔ کچھ سوچ کر روبینہ نے ایک نظر ارباز کو دیکھا جو آندھے منہ لیٹ کر سو رہا تھا۔ اس نے وہی فیضان کی عادت پوری کرنے کے لیے اپنے سینے سے لگا لیا۔ 15 منٹ گزرے تھے جب نین تارا کو لگا جیسے قدرتی طور پر دودھ آنے لگا ہے۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ سچ مچ اس کے وجود سے بچے کی غذا آنے لگی تھی۔ فیضان ابھی سیر نہیں ہوا تھا، وہ گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز پر ارباز بھی اٹھ چکا تھا۔ وہ فوراً سے خود کو چھپانے لگی مگر فیضان روئے جا رہا تھا۔ ارباز کہنے لگا کیا ہوا؟ یہ رو کیوں رہا ہے؟ کیا تم اسے پھر سے فیڈ کروا رہی تھی؟ دیکھو میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا تھا، تم ایک بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، پھر تم اسے اپنے سینے سے کیوں لگایا ہوا ہے؟ مگر اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہے۔ اس کی چاہتے ہوئے ارباز سے کہنے کی ارباز پتہ نہیں سب کچھ کیسے ہوا مگر سچ مچ مجھے فیڈ آنے لگا ہے۔ ارباز کی آنکھیں پوری کھلی تھی۔ فیضان ایک بار پھر اس کے سینے سے لگا فیڈ کر رہا تھا اور وہ اسے دور چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ارباز تو حیرت سے مسکرائے، کہنے لگا یہ ممکن کیسے ہے؟ کہیں تم نے کوئی ایسی دوائی تو نہیں لی جس سے تمہیں فیڈ آئے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے کیا دوا لینی ہے، میں تو گھر سے باہر ہی نہیں جاتی، کہیں یہ دودھ بچے کے لیے خراب ہو تو کہیں سے کچھ ہو گیا تھا۔ زبردستی اسے خود سے الگ کر چکی تھی۔ ارباز اسی وقت فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ جس قدر نین تارا بدحواس تھی ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئی۔ ہچکچاتے ہوئے بتانے لگی کہ میں ابھی تک ماں نہیں بنی، یہ میری بہن کا بچہ ہے اور پھر بھی مجھے فیڈ آنے لگ گیا۔ یہ سن کر ڈاکٹر بھی حیران ہوئی، کہنے لگی نہیں پوری بات بتائیں، ایسے تو کسی کو فیڈ نہیں آتا، کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ وہ سر کھجاتے ہوئے کہنے لگی میں بس فیضان کی عادت پوری کرنے کے لیے اسے فیڈ کروا دیتی تھی اور یہ مجھے ماں سمجھ کر فیڈ کرتا اور سو جاتا، اور پھر یہ ابھی 3 مہینے کا ہوا ہے اور مجھے یہ فیڈ آنے لگی۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے پہلے تو اس کے ٹیسٹ کیے اور پھر جب ٹیسٹ بالکل کلیئر آئے تو وہ مسکرا کر کہنے لگی نین تارا بیٹا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ایک نیچرل عمل ہے۔ جب بچے نے آپ کے وجود سے غذا لینے کے لیے رجوع کیا تو آپ کے دماغ نے خود بخود سگنل بھیجنا شروع کر دیے، آپ کے ہارمونز ایکٹیویٹ ہو گئے اور آپ بالکل ویسے ہی اسے فیڈ کروا سکتی ہیں جیسے کہ ایک ماں اپنے معصوم بچے کو فیڈ کرواتی ہے۔ ارباز اس قدر حیران تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہیں دوسری جانب نین تارا کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ارباز بھی خوش ہو چکا تھا۔ ارباز نے گاڑی گھر کی طرف موڑنا چاہی تو وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی ارباز آپ پلیز اس ہاسپٹل کی طرف گاڑی موڑ دیں، اس طرف تو سائیکالوجسٹ کا ہاسپٹل تھا۔ ارباز کہنے لگا کیوں، وہاں کیا کرنے جانا ہے؟ وہ کہنے لگی پلیز میری بات مان لیجیے، آپ کو فیضان کی قسم کچھ بھی سوال مت کیجیے۔ فیضان کی قسم کے آگے وہ چپ ہو چکا تھا۔ یہ اس کے دوست کے والد کا ہی ہاسپٹل تھا جہاں پر وہ ارباز کو لے کر آئی تھی۔ ارباز کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی
کمرے میں جب اس کی اپوائنٹمنٹ آئی تو ساتھ نین تارا بھی گئی۔ پہلے تو وہ تھوڑا ہچکچایا، مگر ڈاکٹر کے کہنے پر وہ اسے سب کچھ بتانے لگا کہ اسے اپنی بیوی سے کتنی محبت تھی۔ ڈاکٹر ساتھ ساتھ اسے کچھ دوا بھی کھلا رہے تھے، جس سے وہ بالکل پرسکون ہو کر سب کچھ بتا رہا تھا، اور پھر روتے ہوئے بتاتا بتاتا خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ بھی کروائے اور اس کے بعد ارباز اور نین تارا کو بتایا کہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ دوسرا، ان میں غصہ حد سے زیادہ تھا۔ جب ان کی بیوی کی حادثاتی موت ہوئی تو ایک دم سے ان کا دماغ جیسے صدمہ برداشت نہیں کر سکا، اسی لیے ان کو یوں دورے پڑنے لگے اور یہ اپنی دوسری بیوی کو موت کا قصوروار سمجھ کر اس پر ظلم اور ستم کرتے ہیں، مگر جیسے ہی نارمل ہوتے ہیں تو انہیں شرمندگی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ 5-6 مہینے کا کورس ہے، اگر یہ باقاعدگی سے دوا لیں گے اور خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تو ان کی یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ ارباز خاموشی سے یہ سب سن کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد دوبارہ ارباز کو ایسا کوئی پینک اٹیک نہیں آیا تھا۔ وہ دوا باقاعدگی سے لیتا اور ہر رات نین تارا اسے خود دوا دیتی تھی۔ جانتی تھی اگر ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو سختی اسی کی آئے گی۔ ہر رات کی طرح آج بھی وہ دودھ کے گلاس کے ساتھ دوا لے کر گئی تو کمرے میں فیضان ارباز کی گود میں کھیل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اسے وہاں پر چھوڑ کر باہر جانے لگی تو فوراً سے وہ بازو سے پکڑ چکا تھا۔ ہچکچا کر نین تارا نے پلٹ کر دیکھا تو ارباز کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ میرے پاس بھی کبھی بیٹھ جایا کرو، جب دیکھو تو تم کسی نہ کسی کام میں مصروف ہی ہوتی ہو۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ چکی تھی۔ فیضان اس وقت کھیل رہا تھا۔ اس نے نیا نیا بولنا شروع کیا تھا، ہر وقت ماما ماما کرتا رہتا۔ ارباز تھوڑا ناراض ہوتا، کہنے لگا، تم نے اسے ماما ماما کہنا سکھایا، بابا بولنا نہیں سکھایا، کیا میں اس کا کچھ نہیں لگتا؟ وہ کہنے لگی، نہیں، یہ تو بس بچے کی زبان ہی ایسی ہوتی ہے، وہ ویسے ہی آوازیں نکالتا ہے تو لگتا ہے جیسے ماما کو بلا رہا ہے۔ سچ میں نے اس کو کچھ نہیں سکھایا۔ وہ ابھی بھی اس سے سہم کر فوراً صفائی پیش کر رہی تھی اور ارباز اندر ہی اندر ہچکچا رہا تھا۔ بس کسی طرح وہ اپنا رشتہ اس کے ساتھ بہتر کرنا چاہتا تھا، دوستانہ رویہ رکھنا چاہتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ باتیں کرتے رہے۔ جب فیضان کو بھوک محسوس ہوئی تو وہ نین تارا کی گود کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک طرف اس نے ارباز کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسری طرف وہ نین تارا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نین تارا اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں جانے لگی تاکہ فیڈ کروا سکے، مگر وہ تو وہیں ارباز کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ بس ایک طرف ارباز کا ہاتھ بھی پکڑ رکھے اور اس کی ماما اسے فیڈ بھی کروا دیں۔ شرم سے سرخ لال ہوتی نین تارا کہنے لگی کہ بیٹا چلو دوسرے روم میں جا کر فیڈ کرواؤں گی میں آپ کو، مگر وہ تو مزید رونے لگا تھا۔ ارباز کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ بچے کو کیوں ڈرا رہی ہوں؟ یہیں بیٹھا کر فیڈ کروا دو اسے، نہیں دیکھ رہا میں تمہاری طرف۔ اس نے اپنا فون نکال لیا اور فیضان کا ہاتھ بھی پکڑے ہوئے تھا۔ جب کچھ ہچکچاتے ہوئے نین تارا نے اسے وہیں پر بیٹھ کر فیڈ کروانا شروع کر دیا تھا۔ ارباز دیکھنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی شاید یہ فطری خواہش تھی اور وہ اس کی بیوی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظر نین تارا کے وجود کی طرف اٹھنے لگی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کے اندر کے جذبات ایک بار پھر ابال مارنے لگے۔ اسے فیڈ کروا کر وہ اٹھنے لگی تو وہ اسے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ فیضان سو چکا تھا، کہنے لگا، کیا تم مجھے ایک بار معافی مانگنے کا موقع نہیں دو گی؟ نین تارا کہنے لگی، میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ کو معاف بھی کر دیا، مگر وہ اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا، نہیں، میں تو معافی اپنے طریقے سے مانگوں گا۔ جہاں جہاں میں نے تمہیں درد دیا ہے نا، زخم دیے ہیں، وہاں وہاں پر اب میں تمہیں سکون دوں گا۔ نین تارا تھوڑی سی ہچکچائی، مگر وہ اسے باہوں میں بھر کر اپنے ہی قریب لٹا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، ارباز پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے اور فیضان جاگ جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ بیڈ اتنا بڑا ہے، وہ ایک طرف سو رہا ہے، نہیں جاگتا، ویسے بھی ہم نے شور تھوڑی کرنا ہے جو وہ جاگے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہوا تھا اور پھر بڑے ہی پیار سے اپنے لمس سے اسے آشنا کروانے لگا۔
اس سے پہلے اس نے اس پر جنونی وار کیا تھا۔ پہلی بار وہ اس قدر محبت بھرے لمس سے نین تارا کو روشناس کروا رہا تھا، اور نین تارا بھی جیسے پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اس کے قریب آیا ہی تھا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر وہاں پر سرخ نشان پر لب رکھے تھے، جب ایک دم سے کہنے لگا، روبینہ، تم جانتی ہو مجھے ہمیشہ تمہاری گردن پر اپنے لب رکھنا بے حد پسند آیا ہے۔ میں تو تمہاری ایسی حسین گردن کا دیوانہ ہی ہو چکا تھا۔ نین تارا کے دل میں دھیرے دھیرے ارباز کے لیے ایک نرم گوشہ بننے لگا تھا، مگر آج ان قربت کے لمحات میں جب وہ خود اپنی رضامندی سے اپنا آپ ارباز کو سونپنے لگے، مگر روبینہ کا نام سن کر نین تارا کا دل جیسے کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھول کر ارباز کو دیکھنے لگی۔ ہچکچاتے ہوئے ارباز نے فوراً کہا کہ نہیں، میں بس تمہارا ہی نام لینا چاہتا تھا، مگر تب تک نین تارا اسے خود سے الگ کر کے دوسرے کمرے میں جا چکی تھی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بے آواز رونے لگی۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی اور اس کی سسکیاں اس وقت کمرے سے باہر تک آ رہی تھیں۔ ارباز بھی تھوڑا شرمندہ ہوا تھا، آخر کو وہ بھی ایک لڑکی تھی، بھلے ہی اس کی بہن تھی، مگر یوں قربت کے لمحات میں روبینہ کا نام خود بخود ہی اس کے لبوں پر آیا تھا۔ وہ کمرے میں واپس چلا آیا، کیونکہ اب نین تارا کو مزید کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کمرے میں دیواروں پر جگہ جگہ روبینہ اور اس کی تصاویر لگی ہوئی تھی، جو آج سے 6 مہینے پہلے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور یقیناً اس کی جگہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والی تھی، مگر وہ ایک گئے ہوئے شخص کے لیے آج موجود اس لڑکی کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب تک روبینہ کی تصویریں اس کے سامنے رہتی، وہ یوں ہی جنونی رہتا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے ایک نظر ان تصاویر کو دیکھا، اور پھر ان سب تصویروں کو اٹھا کر اس نے سٹور میں رکھ دیا۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب بڑے پیار سے وہ اور روبینہ اس کمرے میں ان دونوں کی تصویر سے ڈیکوریشن کر رہے تھے، مگر اب ان تصویروں کو اٹھا کر سٹور روم میں رکھا جا چکا تھا۔ آخری بار جب اس نے ان تصویروں کو ایک بیگ میں رکھنے کے بعد سٹور روم کو لاک لگایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ چکا۔ اگلے روز جب فیضان کو لینے کے لیے نین تارا کمرے میں آئی تو وہاں پر ایک بھی تصویر موجود نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، روبینہ آپے کی تصویریں کہاں گئی؟ ارباز کہنے لگا، میں نے ہٹا دی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اللہ کے پاس۔ جب تک اس کی تصویریں میرے سامنے رہتی میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتا، اسی لیے میں نے اس کی تمام یادوں کو ایک باکس میں بند کر کے رکھ دیا تاکہ میں ان سب سے نکل سکوں۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اگلے ہی روز نین تارا نے کمرے میں فیضان کی اور ارباز کی بہت زیادہ تصویریں لا کر کمرے کو سجا دیا تھا، اور ایک تصویر اس نے ارباز، روبینہ، اپنی اور اپنی ماں کی بھی فریم کروا کر لگوائی تھی، جس میں وہ لوگ سبھی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ارباز اس شام جب گھر لوٹا تو ان تصویروں کو دیکھ کر مسکرا اٹھا، پھر اس تصویر کے پاس آ کر گیا جس میں وہ چاروں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ نین تارا بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارباز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روبینہ کو بھولنا اس کے لیے ناممکن تھا، مگر وہ نین تارا کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے ان دونوں کے بیچ کے تعلقات قدرے بہتر ہو چکے تھے۔ ارباز جب بھی گھر آتا تو فیضان بابا بابا کرتا اس کی جانب دوڑ کر آتا تھا۔ نین تارا اس کے لیے کھانا بنا کر کھٹی میٹھی شرارتیں کر رہی ہوتی تھی۔ فیضان اور نین تارا کی شرارتیں اور نوک جھوک دیکھ کر ارباز ہنستا تھا۔ ابھی بھی فیضان اسی کمرے میں موجود اپنے بیبی بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا جب اس کے پاس تکیوں کو رکھنے کے بعد نین تارا بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، لیکن ارباز اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں تھی جبکہ ارباز شرٹ لیس لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے پر انگلیاں پھیر رہی تھی اور مسکرا کر کہنے لگی کہ ارباز، کل ہمارا فیضان پورے 3 سال کا ہو جائے گا، کتنا جلدی وقت گزر گیا۔ ارباز مسکرا کر کہنے لگا، ہاں، پلک جھپکتے ہی کیا سے کیا ہو گیا، لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ لیکن وہ کیا ارباز؟ وہ کہنے لگا کہ فیضان کب تک اکیلا گھر میں کھیلتا رہے گا؟
उसे एक अदद छोटा बहन भाई तो चाहिए जो उसके साथ पूरे घर में उधम मचा सके और तुम्हारी नाक में मजीद तंग करके दम कर सके। ये सुनकर नयनतारा का चेहरा सुर्ख हुआ था। कहने लगी, नहीं, खुद तो आप चले जाते हैं, मुझे तो बस मेरा एक फैजान ही काफी है, और बच्चे और आ गए तो मैं कैसे संभालूंगी? ना बाबा ना। वो फौरन उसके सीने से सर उठाकर बोली थी। अरबाज उसे फिर से अपने सीने से लगा कर कहने लगा, पगली, बस मुझे अब एक बेटी चाहिए, चाहिए तो बस चाहिए, और अगले साल तक वो मुझे मेरी गोद में चाहिए। तो इसके लिए हमें आज ही से तैयारी शुरू करनी होगी। तुम जानती तो हो कि कितनी मेहनत लगती है। ये सुनकर नयनतारा उसे घूर कर देखने लगी। कहने लगी, अच्छा, मुझे पहले ही आपकी बातों का पता था कि आज आप ज्यादा ही रोमांस कर रहे हैं। वो उसे बाहों में भरकर अपने करीब कर चुका था। कमरे में उनकी दबे दबे सरगोशियां और फिर हंसने की आवाजें और फिर सिसकियों की आवाजें गूंजने लगी थी। कमरा अंधेरे में डूब चुका था और एक और रात उनकी एक दूसरे के नाम हो चुकी थी।